السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفید حجاب کے نقاب میں لپٹی وہ بہت گھبرائی سی بند رکشے میں بیٹھی انگلیاں چٹخا رہی تھی۔ حالانکہ اس کے ساتھ اسکول جانے والے بچے اس کے ارد گرد بیٹھے تھے، مگر رشکے کے بیک مرر سے خود پر اٹھتی وقتاً فوقتاً ایک عجیب غلیظ نگاہ سے وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو رہی تھی۔ ملکہ کا بس نہیں چل رہا تھا چلتے رشکے سے کود جائے اور ان نظروں سے بچ نکلے جو کچھ دن پہلے بلکہ تب سے جب ایک دن رشکے میں بیٹھے ہوئے ایک بہت تیز ہوا کے جھونکے سے اس کے چہرے سے اس کا نقاب سرک گیا تھا۔ بہت عجیب اور غلیظ سی تھی۔ سکول پہنچ چکے تھے۔ ملکہ جلدی سے رشکے سے اتری اور جلدی جلدی بچوں کو نیچے اتارا۔ بچے تو اندر بھاگ گئے اور وہ بھی تیزی سے مڑی، مگر بیڑا غرق ہو کندھوں پہ ڈالی چادر میں لگے ٹسل کا جو پوری طرح رشکے میں اڑ چکا تھا، وہ پھرتی سے رشکے سے اتر کر اس کی جانب آیا۔ وہ جو چادر کھینچ رہی تھی اس کے قریب آنے پر اچھل کر ایک سائیڈ ہوئی۔ میڈم جی میں نکالتا ہوں، کہتے ہیں اس کے چادر پکڑے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنے لگا تھا، مگر ملکہ نے پھرتی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ مجھ سے اتنا ڈرے نہیں میڈم جی، جو ہاتھ آج میرے چھونے کے ڈر سے پیچھے کھینچ رہی ہیں وہ تو میں ہمیشہ کے لیے تھامنا چاہتا ہوں، اور ہاتھ تو کیا میں تو جانے کہاں کہاں سے۔ خیر جانے دیں میڈم ملکہ، بس اتنا یاد رکھنا کہ آپ صرف اور صرف میری ہیں۔ ریاض نے اسے گہری نظر سے سر تپا دیکھا۔ ملکہ سر تپا سلگ اٹھی تھی تو بزدل، مگر اب جی کڑا کیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ لہجہ حتی الامکان سخت رکھا۔ جانتی تھی بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ اس سے جو بستی کے اوباش ترین انسان، منشیات فروش، گنڈے موالی، شرابی کبابی کو اپنا رشکے والا لگوا بیٹھی تھی، مگر اسے پہلے حقیقت بھی کب معلوم تھی، اور اب اس منحوس گھڑی کو پچھتا رہی تھی۔ مطلب بہت سیدھا ہے میڈم، میرے دل کی ملکہ کہ شادی کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ اس نے ایک ادا سے اپنے پان سے لال ہوئے ہونٹ نکالے۔ تمہیں کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، اور بہتر یہی ہے جلد از جلد تم اسے اپنے اس گندے دماغ سے نکال دو تو بہتر ہے۔ اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، میں بچپن سے اپنے خالہ زاد سے منسوب ہوں، اور اگلے مہینے شادی ہونے والی ہے میری، تو جتنا مجھ سے دور اور اپنے اوقات میں رہو گے تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہے، سمجھے؟ ملکہ نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی تھی، بول کر رکی نہیں تھی۔ وہ چادر کھینچ کر اندر جانے لگی جب پیچھے سے اس کی گندی ذہنیت میں ڈوبی گری ہوئی سوچ عیاں کرتی ہوئی آواز سنائی دی، تو پھر ٹھیک ہے میڈم جی، شادی تو آپ کی مجھ سے ہی ہوگی۔ اگر یہ ضد ہے تو ضد ہی صحیح، اور آپ ابھی مجھے جانتی نہیں، جس چیز کو ریاض اپنی ضد بنا لے اسے حاصل کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ جب آپ کے جسم پر میرے نام کی مہر لگے گی تب کوئی بھی منہ نہیں لگائے گا آپ کو، تو آخر آپ کو میرے پاس ہی آنا ہوگا۔ اگر میری نہ ہوئی تو کسی اور کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا آپ کو، میڈم جی پورے زمانے میں رسوا کر دوں گا۔ وہ پیچھے سے پھنکارا تھا۔ ملکہ کی آنکھیں ہتک و ذلت کے احساس سے نم ہوئیں۔ کوئی اتنا غلیظ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جس نے خود کو بچپن سے کسی کی امانت سمجھ کر سیند کر رکھا، اب یوں اپنے لیے ذلت بھرے گندے الفاظ سننا بہت کربناک تھا، مگر اس بغیرت شخص کو جواب دینا میں بہت ضروری تھا۔ تبھی پیچھے مڑی بغیر صرف ایک آیت سے اسے جواب دیا تھا جس کا ترجمہ ہے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ وہ بے تحاشا روتی سکول کے اندر آئی تھی۔ خستہ حال غریب بستی میں عبداللہ کی وہ تیسری اولاد تھی، اور اللہ تعالیٰ نے عبداللہ جیسے ایماندار، خوددار اور بے حد شریف النفس انسان کو بس 5 نعمتوں سے نوازا تھا۔ اے کاش خدا تعالیٰ غریب کو اگر بیٹیاں دیتا تو ان کا رزق بھی آسمان سے من و سلوہ بنا کر ان کی 4 دیواری کے آنگن میں ہی اتار دیا کرتا، کہ ان کو حلال رزق کی تلاش میں گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھنا نہیں پڑتا۔ وہ سب اپنے مزدور ایماندار باپ کا سہارا بننا چاہتی تھی۔ بڑے بہنوں کی تو آج تک جرأت نہ ہو سکی باپ کے سامنے اپنے مدعا بیان کرنے کی، مگر غیر معمولی حسن رکھنے والی ملکہ کچھ زیادہ ہی لاڈلی تھی عبداللہ صاحب کی۔ تبھی FA کے بعد بابا سے اپنی بات منوا کر اسکول پڑھانے لگی تھی۔ باپ کا سہارا بننا چاہتی تھی، مگر کہاں، یہ دنیا باہر نکلی بچیوں کو آنکھیں دکھاتی ہے، زندگی ان پر تنگ کر دیتی ہے۔ کب بننے دیتی ہے کسی بیٹی کو اس کے باپ کا سہارا؟ وہ چاہتی تھی گھر کی گاڑی چلانے میں کچھ تو مدد کر سکے۔ وہ اسکول پڑھاتی رہی۔ اس دوران 2 بڑی بہنوں کی شادی سادگی سے مگر خاندان میں ہی شریف لوگوں میں ہو چکی تھی۔ کچھ عرصے تو سکون رہا، مگر پچھلے رشکے والے انکل کا جب ایکسیڈنٹ ہوا تو اس نے اپنے ایک دوست کے بیٹے سے مدد لی اور اسے کچھ عرصے تک رشکے کی ذمہ داری سونپ دی، اور یہیں سے ملکہ کی زندگی میں
ایک عذاب نازل ہوا مگر وہ خاموش رہیں۔ اگر عبداللہ صاحب کو ذرا سے بھی بھنک پڑ جاتی تو وہ اسے گھر بٹھا دیتے، اور اب عین جب سکول کی جانب سے اس کی شادی کی وجہ سے سکول چھوڑنے پر ملنے والے بونس کی وجہ سے وہ مقررہ وقت پر سکول چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر آج ہر حدیں پار ہو چکی تھیں۔ وہ اتنی گری ہوئی دھمکیوں پر اتر آیا تھا۔ تبھی اس نے پرنسپل صاحب سے بات کی اور ساری سچائی بتا دی۔ سچ شکر کہ وہ بھی شریف النفس انسان تھے۔ ملکہ کو بونس دے کر اسی دن سکول سے رخصتی دے دی۔ میں کافی دن سے اس موقع کی تلاش میں تھا کہ وہ دن آج نہیں پہنچا ہے۔ ہونے والے سسر جی، مطلب عبداللہ کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ وہ ماں بیٹیاں گھر میں اکیلی ہوں گی تو تم لوگوں کو پتہ ہے نا کیا کرنا ہے۔ ریاض شہادت کی انگلی میں اپنے پستول گھماتا انتہائی مکروہ عزائم اور شیطانی لہجے میں بولا۔ بستی کے سب بڑے ریاض کی بیٹھک میں جمع تھے۔ ان سب کے سامنے ہزار ہزار نوٹوں کی ایک گڈی پڑی تھی جسے دیکھ کر وہ رال ٹپکا رہے تھے، اور ریاض کے کام میں اس کا ساتھ نہ دینے کی پاداش میں ان کا انجام کیا ہوتا وہ بھی لوگ خود جانتے تھے۔ تو کیوں نہ اس کا ساتھ دے کر وہ نوٹوں کی گڈیاں ہی حاصل کی جائیں۔ تبھی انہوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور وہ لوگ انتہائی مکروہ عزائم سے وہاں سے اٹھے تھے۔ آدھی رات کے وقت 2 بجے ریاض ساتھ والوں کے گھر سے ان کا ساتھ دینے کی وجہ سے بآسانی دیوار پھلانگ کر ملکہ لوگوں کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ ہر سو ہو کا عالم تھا۔ بڑی مکاری سے بیٹھک کا دروازہ کھولا، برآمدے میں سوئی ملکہ کے قریب آیا۔ کچھ غیر معمولی محسوس ہونے پر ملکہ نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اپنے سرہانے اس شیطان صفت انسان کو چہرے پر مکروہ مسکراہٹ لیے کھڑا دیکھ کر ملکہ کی روح کانپ گئی تھی۔ تبھی چلانے کو منہ کھولا، مگر ریاض بہت تیزی سے اس کا منہ دبوچے بہت پھرتی سے اسے گھسیٹ کر بیٹھک میں لا کر اندر سے دروازہ لاک کر چکا تھا۔ تب بھی محلے کے لوگوں نے باہر سے ان کا دروازہ دھڑدھڑایا تھا۔ ملکہ کی ماں اور بہنیں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھیں۔ محلے والے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو چکے تھے۔ یہ دیکھو، یہ کوٹا کھول رکھا ہے۔ ماں بیٹیوں نے محلے میں غلاظت پھیلا رکھی ہے، پورا محلہ گندا کر رکھا ہے۔ ارے کوئی کہنے سننے والا ہے ان طوائفوں کو کہ نہیں؟ محلے کا ایک معزز شخص چلایا تھا۔ تبھی پلان کے مطابق بیٹھک کا دروازہ کھول کر ریاض بھاگ کھڑا ہوا۔ ارے یہ دیکھو، پکڑو اس ریاض کو۔ جب رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا تو بھاگ رہا ہے، اور دیکھو کس کے ساتھ رنگ ملیاں بنا رہا تھا، کس کے ساتھ مکالا کر رہا تھا۔ باہر لاؤ اس حرافہ کو، اس کی آگ تو ہم ٹھنڈی کرتے ہیں۔ محلے کے وہ بزدل لوگ کتوں کی طرح آدھی رات کو ان کے صحن میں کھڑے ہو کر بھونکتے کمزور عورتوں پر اپنی مردانگی دکھا رہے تھے۔ ملکہ بغیر دوپٹے سے بیٹھک سے نکل کر پھوٹ پھوٹ کر روتی ماں کے سینے سے لگی تھی۔ سکینہ بیگم نے اپنی پاک دامن پاکیزہ بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو دل کیا خون کے آنسو روئیں۔ سچ شکر کہ اس کی عزت محفوظ تھی۔ اس شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ غلط نہیں کیا تھا، خدا کے انصاف کو بڑی شدت سے پکارا تھا۔ اس وقت اگر وہ کمزور تھی، مگر وہ نیلی چھت والا تو دیکھ رہا تھا نا، جو اس پوری کائنات پر قادر ہے، بے شک، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ماں بیٹیاں بے تحاشا رو رہی تھیں۔ سکینہ بیگم ملکہ کی والدہ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھیں کہ ہم پر رحم کھاؤ، مت لگاؤ ہمارا تماشا، مگر وہ جانے کیا کیا بک رہے تھے۔ یہ جانے بغیر یہ فتنہ اور شر پھیلانا، کسی معصوم پر تہمت باندھنا کتنا بڑا گناہ عظیم اور آخرت کا عذاب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں بے گناہ لوگوں پر الزام لگانا آسمانوں سے زیادہ بوجھل ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ ارے شرم حیا بیچ کھائی ماں بیٹیوں نے سر عام بدکاری کا اڈا بنا رکھا ہے۔ اپنے گھر کو منہ کالا کرو۔ ان ماں بیٹیوں کا محلے کا ایک معزز چنگھاڑ رہا تھا، ساتھ للچائی نگاہوں سے خوبصورت سکینہ کو بھی دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ بندہ تھا جس کے بارے میں مشہور تھا ہر وقت درود پاک کا ورد کرتا رہتا ہے۔ کیا اسے نہیں معلوم کہ آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ربانی ہے اور حدیث ہے، جو شخص کسی دوسرے کو فسق کا طعنہ دے یا بدکار کہے وہ بدکار نہ ہو تو اس کا فسق اور کفر کہنے پر لوٹتا ہے۔ خدا کے لیے رحم کرو، یہ لوگ تم بھی جانتے ہو ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں نہیں جانتی، مگر یاد رکھو
آج ہم کمزور ہیں ظالموں، مگر ہمارا رب نہیں، ہمارا حساب وہ لے لے گا تم لوگوں سے۔ سکینہ بیگم دھاڑے مار مار کر روتی، ہاتھ جوڑتی، التجا کرتی رہی۔ ریاض کو پکڑا جا چکا تھا۔ وہ شاندار ایکٹنگ کرتا سر جھکائے ہجوم کی طرح کھڑا تھا، جیسے یہ واقعہ گناہ سے سرزد ہوا ہو۔ اس محلے میں سبھی کی بہو بیٹیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تم لوگوں نے بدکاری نہیں کرتی تو ثابت کرو سکینہ بیگم، تمہاری بیٹی نے جس سے بدکاری کی ہے، جس سے مکالہ کیا ہے، ابھی اسی وقت اس غلاظت کا ڈھیر اسی سے نکاح کر کے اسے بستی سے رفع دفع کر دو تو ہم تمہیں یہاں رہنے دے سکتے ہیں۔ اسی معزز بزرگ نے تو سکینہ بیگم کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان سب فرعونوں کو دیکھنے لگی۔ میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کروں گی، ایک مرتبہ وہ آ جائیں، پھر جو ان کا فیصلہ ہوا ہمیں منظور ہوگا۔ سکینہ بیگم اب رونا بھول گئی تھیں۔ اب کچھ انہیں ان بستی والوں کی پشت سازش کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ تم کون ہوتی ہو فیصلہ کرنے والی؟ جو بول دیا سو بول دیا۔ یہ نکاح ابھی ہوگا، نہیں تو اس طوائف کا منہ کالا کر کے اس کو یہیں زندہ جلا دیں گے ہم۔ ریاض کے گھوننے پر وہ بزرگ گڑبڑا کر پھنکارا تھا۔ ارے ہمت ہے تو ہاتھ لگا کر دکھاؤ، میری بیٹی کو جڑ سے اکھاڑ کر نہ پھینکا تو بات کرنا۔ اب کی بار سکینہ بیگم شیرنی بڑی دھاڑی تھیں اور اپنی بچیوں کو اپنی پشت پر چھپا لیا۔ سچ کہتے ہیں ماں وقت آنے پر اپنی اولاد کے لیے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال بیٹھتی ہیں، تو یہ محلے کے چند بزدل مرد تھے۔ ہماری حکم عدولی کی تو بستی چھوڑنی پڑے گی۔ سکینہ بیگم تمہیں یہاں ٹکنے نہیں دیں گے ہم لوگ، بضد شوق ہم بھی اس غلاظت میں رہنا پسند نہیں کریں گے۔ ارے تم لوگوں سے اچھا تو ہم ہجڑوں کی بستی میں رہ لیتے، کم از کم عزت تو دیتے ہیں وہ ماؤں بیٹیوں کو، تم لوگ تو ان سے بھی گئے گزرے ہو۔ سکینہ بیگم دھاڑ رہی تھی اور محلے کے ان معززین کو صاف سونگ گیا تھا۔ جانتی ہوں میں تم لوگوں کے ارادے، اچھی طرح جان گئی ہوں، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ صبح عبداللہ آ جائیں گے تو ہم چلے جائیں گے یہاں سے۔ فی الحال اپنی گندی شکل اور گھٹیا ارادے لے کر دفع ہو جاؤ یہاں سے، شکلیں گم کرو۔ سکینہ بیگم نے ہر لحاظ سے بالا طاق رکھا تھا اور ان کی کم ظرفی لوگوں کا باہر کا راستہ دکھایا۔ انہیں بھی ابھی نکلو یہاں سے، اگر نکلنا ہے تم جیسے بھگوڑیوں سے یہی امید، خارشی کتے کی طرح بھونکنا بند کرو۔ بغیرت انسانوں، تمہارے باپ دادا کا گھر نہیں، یہ میرے شوہر کے خون پسینے کی کمائی سے بنا ہے، تمہارا باپ بھی نہیں نکال سکتا ہمیں یہاں سے۔ ہماری طرف سے ایک قدم بھی بڑھایا تو سب کو زندہ جلا دوں گی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ سکینہ بیگم اب ڈٹ کر مقابلہ کر رہی تھیں۔ وہ سکینہ بیگم جس کی کبھی کسی نے آواز تک نہ سنی تھی، آج اپنی اولاد کی وجہ سے شیرنی بڑی دھاڑ رہی تھی۔ کوئی چارہ نظر نہ آتے وہ لوگ بکتے جھکتے وہاں سے جا چکے تھے، مجبوراً ریاض کو بھی وہاں سے جانا پڑا۔ سکینہ بیگم نے اپنی بچیوں کو کمرے میں بند کر کے باقی کی رات بچی کسی چوکیدار کی طرح ان کا پہرا دیا۔ اگلے دن عبداللہ گھر آئے تو ایک قیامت ان کی منتظر تھی۔ اتنا کچھ ہو چکا تھا، سکینہ کی بہن بھی آ چکی تھی اور روتی بلکتی سکینہ کی دلجوئی کر رہی تھیں۔ ملکہ نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا اور رو رو کر ادمی ہو چکی تھی۔ سیف ملکہ کا منگیتر بھی وہیں موجود تھا۔ محلے والوں نے بس نہیں کی تھی، اب بھی ایک ہنگامہ سا تھا جو مچا رکھا تھا، پوری بستی میں تماشا لگا رکھا تھا۔ مگر وہ کہتے ہیں نا، بے شک عزت ذلت خدائے برتر کے ہاتھ میں ہے۔ سیف نے پورے محلے کے سامنے ملکہ سے نکاح کر کے اسے اپنا نام، عزت و مان بخشا اور اسی وقت رخصت لے کر اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ بے چین سی بیڈ پر بیٹھی اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی جب سیف مسکراتا کمرے میں داخل ہوا۔ ملکہ نے پہلو بدلا، سیف اس کی بے چینی نوٹ کر چکا تھا۔ ایک سردی سانس بھرتا اس کے سامنے بیٹھا۔ سیف، میں آپ کو بتاتی ہوں اصل میں ہوا کیا تھا۔ وہ لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھی، اس کی سوجی سرخ آنکھیں جان نثار کرنے والی نگاہوں سے دیکھیں۔ مجھے کچھ نہیں سننا، نہ کچھ جاننا ہے ملکہ، بس مجھے پتہ ہے تو صرف اتنا کہ وہ ملکہ جو بچپن سے میری منگیتر، میرا عشق ہونے کے باوجود، مجھ سے بے تحاشا محبت کرنے کے باوجود، اپنی شرم و حیا کا پاس رکھتے ہوئے کبھی مجھ سے فری نہیں ہوئی، وہ کسی اور سے کیا ہوگی؟ ویسے بھی مجھے تمہاری پاکیزگی اور پاک دامنی پر رتی برابر بھی شک نہیں، نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے تمام منفی سوچیں اپنے دماغ سے نکال دو اور فی الحال اس مظلوم بچپن کے اپنے عاشق پر توجہ دو جو تمہارا قرب پانے کے لیے کب سے مرا جا رہا تھا۔ بڑی سنجیدگی سے کہتے، آخر میں پٹڑی سے اترتے بے حد شرارتی سے لہجے میں بولا تو ملکہ کو خود کو سمیٹنے پر مجبور کر دیا۔ پلیز سیف، مجھے پریشان مت کرو۔ وہ روحانسی سی ہوتی گئی مگر بے حد آسودگی سے اس کے سینے میں منہ دے کر جیسے چھپ گئی۔ سیف نے بھی سکون سے مسکراتے ہوئے اس کمزور سے وجود کو خود میں سمیٹ لیا۔ کچھ دنوں بعد ہی
عبداللہ وہ بستی چھوڑ کر دوسرے شہر میں الگ اور نئی دنیا بسائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکافات کا عمل جلد شروع ہو گیا تھا، اور وہ ریاض جو کبھی پولیس مقابلے کی پکڑ میں نہ آیا تھا، ایک پولیس مقابلے میں دردناک موت مارا گیا تھا۔ بات دراصل یہ ہے، کسی کو کسی طرح سے بھی تہمت لگانے سے پرہیز کرنا واجب ہے۔ اگر کسی نے کسی کو تہمت لگا دی تو یہ غیر معمولی بات نہیں، اس وجہ سے قیامت کے دن بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ جس کسی کو تہمت لگائی تھی اس سے چھٹکارا کرنا ضروری ہوگا۔ دوزخ کی پشت پر پل صراط قائم کی جائے گی، سب کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ جو اس سے پار ہوتا جائے گا جنت میں داخل ہوتا چلا جائے گا۔ تہمت لگانے والا شخص پل صراط پر روک لیا جائے گا، اور جب تک تہمت لگانے کے گناہ سے پاک و صاف نہ ہوگا جنت میں نہ جائے گا۔ پاک صاف ہونے کے دو طریقے ہیں، یا تو وہ شخص معاف کر دے جس کو تہمت لگائی، یا اپنی نیکیاں اس کو دے کر اس کے گناہ اپنے سر لے کر دوزخ میں جلے۔ چونکہ وہاں بندے حاجت مند ہوں گے، اس لیے یہ امید تو کم ہے کہ کوئی شخص معاف کر دے۔ اب دوسری صورت یعنی دوزخ میں جلنا ہی رہ جاتا ہے۔ کس کو ہمت ہے جو دوزخ میں جلنے کا ارادہ کرے؟ جب اس کی ہمت نہیں تو اپنے نفس اور زبان پر قابو پانا ضروری ہوا۔ بہت سی عورتیں اور مرد اس بات کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے کسی کے حق میں کیا کہہ کر گزرے، کسی پر کیا تہمت لگا دی اور کس کو کیا بہتان سے نواز دیا۔ وہ لوگ جو دنیا میں کمزور ہیں یا دور ہیں یا مر گئے ہیں، بدلہ لینے سے عاجز ہیں، ان کے آگے یا پیچھے کوئی نہیں۔ اگر ان کی کوئی تہمت لگا دی اور وہ بدلہ نہ لے سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاملہ یہیں ختم ہو گیا۔ آخرت کا دن آنے والا ہے جہاں پیشی ہوگی، حساب کتاب ہوگا، مظلوموں کو بدلے دلائے جائیں گے۔ اس دن کیا ہوگا اس پر غور کرنا چاہیے، اور اس دن تہمت لگانے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، جس میں بہت سی معمولی عذاب یہ ہے اسے کھولتی ہوئی پیپ پلائی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ رہی بات بستی والوں کی، بعد ازاں ایسا کوئی بھی گھر نہیں تھا جس پر کوئی نہ کوئی عذاب نازل نہ ہوا ہو۔ کسی کا بچہ چھت سے گر کر مرا تو کسی کو لقوہ مار گیا، کوئی قرض کے پہاڑ تلے دبا تو کسی کے گھر میں خود بخود آگ لگ گئی۔ انسان بدلہ تو اپنے ہر عمل کا پورا ہی چکاتا ہے، مگر سمجھتا نہیں یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ مگر بستی والے جلد سمجھ گئے تھے، تبھی عبداللہ کو ڈھونڈ کر اس کے پورے خاندان سے بھی معافی مانگی گئی۔ اے کاش کہ یہ ناسمجھ انسان گناہ کرنے سے پہلے ہی اس کے آنے والے عذاب سے خوف کھا کر اسے کرنے سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت دے، شر پسندوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، منافقین کے نفاق سے، اور اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔